بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی سے نئی اسلامک ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے محترم بھائیوں، آج میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید اور فرقان حمید کی پہلی سورت جو ہے وہ پڑھی، جو آپ الحمدللہ پڑھتے رہتے ہیں، سب کو تقریباً یاد ہے۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں آہستہ آہستہ اتارا۔ نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی آیات جو ہیں وہ سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی تھیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تو جبرائیل امین پہلی بار آئے، آ کر انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دبا کر کہا اقرا، پڑھیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر دوبارہ، پھر سبارہ، آخر جو ہے پھر انہوں نے وہ آیتیں جو ہیں وہ پڑھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں نازل ہوئی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جبرائیل امین تشریف نہ لائے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ 3 ماہ جو ہے نہ آئے، بعض کے نزدیک ہے 6 ماہ جو ہے وہ نہ آئے۔ اس کے بعد جو ہے پھر جب آئے تو سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی، اسی طرح پھر سورہ مزمل جو ہے وہ نازل ہوئی، اور پھر سورہ قلم جو ہے وہ نازل ہوئی۔ یہ 4 صورتیں جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ یک بعد دیگرے نازل ہو چکی تھی۔ تو 5ویں بار جو ہے یہ سورۃ الفاتحہ جو نازل ہوئی، یعنی نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 5واں، لیکن ترتیب توقیفی اس کو کہتے ہیں۔ جو قرآن مجید ہم تلاوت کرتے ہیں نا، توقیفی کا مطلب ہے یہ بھی اللہ پر موقوف ہے، اللہ نے یہ ترتیب رکھی ہے، اس ترتیب کے مطابق یہ قرآن مجید جو ہے وہ آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس ترتیب کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ کا پہلا نمبر ہے، اور اس سورت کی عظمت اور فضیلت جو ہے وہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بیان فرمائی ہے۔ سب سے بڑی عظمت تو یہی ہے کہ اس کا نام الفاتحہ ہے۔ فاتحہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کھولنے والی۔ افتتاح تو آپ سمجھتے ہیں، اس میں سے ہی افتتاح کا لفظ ہے، یعنی قرآن مجید کا اس سے افتتاح ہوتا ہے۔ تو ابتداءً پہلی سورت جو ہے یہ سورۃ الفاتحہ ہے، اور اس لحاظ سے بھی سورۃ الفاتحہ ہے کہ قرآن مجید آپ نماز کے اندر جو قرات کرتے ہیں
تو پہلے افتتاح جو ہے قرات کا وہ بھی اس سے ہی ہوتا ہے، کوئی اور صورت بعد میں پڑھتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی اور صورت پہلے پڑھ لیں اور سورۃ الفاتحہ بعد میں پڑھ لیں۔ اس لحاظ سے قرآن مجید کا بھی افتتاح ہوتا ہے اور نماز کے اندر قرات کا افتتاح بھی اس سے ہی ہوتا ہے، اس لحاظ سے یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ نام اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ کے نام سے اس سورت کو پکارا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث ہے، بخاری شریف، مسلم شریف اور دوسری کتابوں میں ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی کوئی نماز نہیں جو فاتحۃ الکتاب جو ہے وہ نہیں پڑھتا۔ یہ بحث الگ ہے، انشاءاللہ آگے چل کے کریں گے، اس کے اوپر میرا ارادہ ہے کہ کئی جمعے جو ہے وہ پڑھائے جائیں۔ تو آج انشاءاللہ فضیلت پر ہی بات ہوگی۔ تو یہ فاتحہ جو ہے نام بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ فاتحۃ الکتاب، کتاب کی ابتدا ہوتی ہے، کتاب کھولتے یہ سامنے آ جاتی ہے، ابتداءً یہ پڑھی جاتی ہے، نماز کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے۔ اور اس کا دوسرا نام جو ہے وہ ام القرآن ہے، ام القرآن، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ ام کا معنی ہوتا ہے ماں یا والدہ، قرآن کا معنی قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید کی ماں ہے۔ جیسے ایک کتاب لکھی جاتی ہے، اس کے شروع میں ایک دیباچہ ہوتا ہے، اس میں کچھ خلاصہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، مدعا بیان کیا جاتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کون سا مضمون بیان ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ قرآن مجید کا دیباچہ ہے، قرآن مجید کا خلاصہ ہے کہ قرآن مجید آپ کو کیا بتانا چاہتا ہے، کیا سمجھانا چاہتا ہے، مختصر لفظوں میں اس میں اللہ نے بیان کر دیا ہے، اس لیے اس کا نام ام القرآن، قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی تیسرا نام جو ملتا ہے وہ ام الکتاب ہے۔ ام الکتاب بھی معنی کتاب کی ماں، اور کتاب سے مراد بھی قرآن مجید ہے، جیسا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جو ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ الکتاب اگر کہلانے کی مستحق ہے پوری دنیا کے اندر تو وہ الکتاب قرآن مجید ہی ہے۔ خاص کتاب جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی اور پھر اس کی حفاظت فرمائی اور پھر قیامت تک جو ہے یہ محفوظ رہے گی، یہ ہے الکتاب۔ اس کے اندر کوئی ترمیم نہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ باقی سب کتابوں کے اندر ہو سکتا ہے کہ یار اس کی زبان پرانی ہوگی، اس کو سادہ زبان میں کنورٹ کرو، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا یہ ہے کہ یار اس میں کوئی تشنگی رہ گئی ہے تو اس کو پورا کیا جائے، نہیں، اس میں نہ تشنگی ہے نہ اس کی تبدیلی کی ضرورت ہے، یہ بالکل اسی طرح جیسے منزل من اللہ تھی اسی طرح رہے گی، اس لیے یہ الکتاب ہے اور یہ الکتاب کی ام ہے۔ اب یہ جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت نازل فرمائی ہے، ہی ام القرآن و ام الکتاب، یہ ام القرآن ہے اور ام الکتاب ہے، کتاب کی اصل ہے۔ اب یہ بات ہے کہ کس لحاظ سے یہ خلاصہ ہے سارے قرآن مجید کا؟ پورے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید بیان ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلی آیت ہے، اس کے اندر بھی اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا، اللہ کے صفاتی دو نام بیان ہوئے اور ایک ذاتی نام جو ہے وہ بیان ہوا ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کا رب، سارے جہانوں کا پالنے والا، الرحمن الرحیم، یہ جو ساری اللہ کی توحید جو ہے وہ بیان ہو رہی ہے، اللہ کی الوہیت بیان ہو رہی ہے، اور پھر یہ ہے کہ ساری چیزوں کا جو مالک، آخرت کے دن کا مالک، وہ بھی اس میں بیان ہو گیا۔
آگے عبادت کا تذکرہ آنا تھا قرآن مجید کے اندر، وہ عبادت کا بھی بتا دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی آ گیا، اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر یہ ہے کہ پہلے لوگ جو ہیں گزر چکے ہیں، ان میں سے ایسے لوگ جو اچھے اعمال کرتے رہے، ان کا تذکرہ بھی آ گیا، صراط الذین انعمت علیہم۔ جو بدترین لوگ تھے، مغضوب علیہ اور گمراہ لوگ، ان کا بھی ذکر آ گیا۔ اور پھر یہ دعا پر بھی مشتمل ہے، یعنی قرآن مجید کے جتنے مضامین ہیں وہ مختصراً اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا۔ ان پر تشریح انشاءاللہ بعد میں ہوگی، آج صرف فضائل پر جو ہے وہ بات میں کر رہا ہوں۔ تو یہ آپ کے سامنے جو نام آگے، یہ 3 نام آگے، اس کے بعد اس کا نام جو ہے وہ 7 مثانی ہے۔ 7 کا معنی ہوتا ہے 7، مثانی کا معنی ہوتا ہے دہرائی جانے والی۔ یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور پڑھی جاتی ہیں۔ یہ بھی قرآن و حدیث سے نام جو ہے وہ ماخوذ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ البتہ تحقیق ہم نے آپ کو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 7 آیتیں ایسی دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم دیا ہے۔ اب اکثر مفسرین کے نزدیک یہ 7 مثانی، 7 دہرائی جانے والی آیتیں جو ہیں، یہ آیات ہیں جو سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہیں۔ اب یہ متفق علیہ بات ہے کہ تمام مفسرین اس کی 7 آیات ہی مانتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آیتوں میں کچھ اختلاف ہے، کچھ آخری حصے کی 2 آیتیں مانتے ہیں، کچھ ایک کو۔ تو بہرحال سب کے نزدیک یہ 7 آیتیں ہیں، اور صحیح جو ہے وہ یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت ہے، الرحمن الرحیم تیسری آیت ہے، مالک یوم الدین چوتھی آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین 5ویں آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم یہ 6ٹھی آیت ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ ایک آیت ہے، یہ 7ویں آیت۔ تو یہ 7 آیتیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، اور 7 مثانی ہے، اور قرآن عظیم ہے۔ یہ چاروں نام ایک حدیث سے ثابت ہیں۔ 7 مثانی، 7 دہرائی جانے والی، کس لحاظ سے دہرائی جانے والی؟ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکیداً فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو بندہ یہ سورت نہیں پڑھتا نماز کے اندر اس کی نماز نہیں۔ اب نماز ہم فرض نماز پڑھتے ہیں اور فرض نماز کی رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہم سنتیں ادا کرتے ہیں، ان کی بھی رکعات ہیں، نوافل ہم ادا کرتے ہیں۔ جو بھی نماز جس پر ہم نماز کا لفظ بولتے ہیں وہ اس صورت پڑھے بغیر جو ہے وہ نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے اسی حدیث پر، اس کے اندر جو ہے وہ تمام جو ہے نمازوں کا انہوں نے ذکر کر دیا ہے۔ فرض ہے، نفل ہے، سفر میں انسان پڑھ رہا ہے نماز یا حضر میں پڑھ رہا ہے، انسان اکیلا پڑھ رہا ہے یا امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے یا امام بن کر پڑھا رہا ہے، سب کے لیے یہی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اس لحاظ سے یہ بار بار جو ہے وہ دہرائی جانے والی ہیں، آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اگر آپ پورا قرآن مجید بھی پڑھ دیں گے، یہ نہیں پڑھیں گے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے مطابق نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے ایک تو یہ اس کا نام، اور دوسرا ساتھ ہی جو ہے القرآن العظیم، قرآن عظیم جو ہے وہ اس کا نام ہے۔ سارا قرآن مجید ہی عظمت والا ہے، لیکن اس سورت کو علیحدہ طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قرآن عظیم ہے۔ میرے محترم بھائیوں،
جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء جو ہیں وہ عظمت والے بنائے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ کو اللہ نے زیادہ فضیلت دے دی ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسولوں کی جماعت جو ہے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ہم نے انبیاء میں سے بعض کو نبیوں پر فضیلت دی ہے، اور پھر داؤد علیہ السلام کا ذکر فرما دیا۔ تو جیسے انبیاء میں سے بعض کو بعض پر زیادہ فضیلت دے دی ہے، ایسے سارا قرآن مجید عظمت والا ہے، لیکن بعض کو اللہ نے بعض پر فضیلت دے دی ہے۔ بعض لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں جی قرآن جی سارا برابر ہے، تو کسی بھی صورت کو خاص کسی نماز کے لیے نہیں کرنا چاہیے، وگرنہ جو ہے ان کی فضیلت میں فرق آ جاتا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ آج جمعہ ہے نا، پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی 2 رکعتوں میں صبح کی نماز میں پہلی رکعت میں سجدہ پڑھا کرتے تھے، دوسری میں طہر پڑھا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول آپ کا تھا، تو یہ آپ نے خاص کر لی تھی ان نمازوں کے لیے۔ یہ نہیں ہم کہتے کہ یہ فرض ہیں، لیکن فضیلت ان میں یہ ہے کہ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر جو صورتیں پڑھا کرتے تھے وہ صورتیں پڑھو۔ آپ سنتے ہیں جمعہ کی نماز کے اندر ہم سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ سورۃ الفاتحہ کو کیوں پڑھتے ہیں ہر رکعت کے اندر؟ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے اور یہی جو ہے وہ پڑھی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہی کلام کو بعض پر جو ہے فضیلت دی ہے، اس کو ہمیں فضیلت جو ہے وہ دینا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن عظیم کہا ہے۔ سارا قرآن مجید عظمت والا ہے، لیکن اگر اس میں سے کسی ایک کا نام کو رکھ دیا جائے اس کی زیادہ فضیلت ثابت ہو جاتی ہے۔ اب اس کو ہی قرآن عظیم کہہ کر اس کی برتری جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کر دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل امین بھی اس مجلس میں آئے۔ اب بعض لوگوں کے ذہن میں جاتا ہے کہ صحابہ کو کیسے پتہ چل جاتا تھا؟ کیا وہ جبرائیل امین کو دیکھ لیتے تھے؟ ہاں، اصلی حالت میں جبرائیل امین کو کسی نے نہیں دیکھا، صحابی نے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 بار جو ہے جبرائیل امین کو اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ 23 سال کا عرصہ جو ہے وہ قرآن مجید لاتے رہے ہیں، 2 بار جو ہے وہ اصلی حالت میں دیکھا ہے۔ باقی جو ہے وہ حضرت دہیہ بن خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کے ان کی شکل میں آتے تھے، اور اس لحاظ سے صحابہ پہچان لیتے تھے کہ یہ جو بندہ آیا ہے اس کے اوپر سفر کے نشانات بھی نہیں ہے، صاف کپڑوں میں اور دہیہ جیسا لگ رہا ہے، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ حضرت جبرائیل امین آئے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین کہنے لگے۔ جبرائیل امین نے آواز سنی آسمان کے کھلنے کی، تو اوپر جو ہے وہ دیکھ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دروازہ کھولا ہے نا آج آسمان کا، یہ پہلے نہیں کھولا، اور یہاں سے ایک فرشتہ اتر کر آ رہا ہے، وہ فرشتہ بھی روئے زمین پر کبھی بھی نہیں اترا، اور وہ پہلی دفعہ آ رہا ہے، اور وہ آ کر فرشتہ کیا کہتا ہے؟ آ کر کہتا ہے ابشر بنورین الذی آتیتہما لم یؤت نبی قبلک۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ 2 نور جو ہیں اس سے خوش ہو جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 2 نور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وہ 2 نور جو ہیں وہ ایک سورۃ الفاتحہ ہے اور ایک سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ سورۃ الفاتحہ آپ نے سن لی ہے، اور آخری آیت البقرہ کی آیات جو ہے وہ بھی آپ گھر جا کر پڑھیں، آمن الرسول سے شروع ہوتی ہیں آخر تک، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ تو یہ فرمایا 2 نور ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انبیاء کو یہ نہیں عطا کیے، آپ کو عطا کیے ہیں، یہ خصوصیت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ
ان میں سے کوئی بھی پڑھتا ہے، کوئی بھی آیت پڑھتا ہے، کوئی بھی جملہ پڑھتا ہے، جو بھی حرف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس کو دے دیتے ہیں۔ اس پر ہم نے غور کرنا ہے، اللہ اس کو دے دیتے ہیں۔ اب ہم اس میں پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلائے رکھنا، اللہ دے دیں گے۔ اگر آپ بامعنی ذہن میں یہ معنی رکھ کر، مفہوم ذہن میں رکھ کر یہ پڑھیں گے کہ ہم اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، سیدھی راہ مانگ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لازمی دے دیں۔ اگر یہ ذہن میں نہیں بات ہو رہا ہے تو بات ہے، یہ بھی دعائیہ صورت ہے اور وہ بھی دعائیہ کلمات ہیں جو دو آیتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سوتے وقت وہ دو آیتیں پڑھ لیتا ہے کفاتاہ، وہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں۔ اتنا جامع لفظ بولا ہے کہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے بارے میں مفسرین بیان کرتے ہیں کس چیز سے کافی ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے قرآن مجید سے کافی ہو جاتی ہے، ایک یہ ہے کہ ہم اور غم جو ہے اس سے کافی ہو جاتی ہے، اس کے تمام معاملات جو ہے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، سوتے وقت جو ذکر اذکار کرنے اس سے کافی ہو جاتی ہے۔ بس رسول نے فرمایا کفاتاہ، آپ کے لیے کافی ہیں وہ۔ اس لحاظ سے وہ دو آیتیں جو ہے وہ پڑھنا نہ بھولیے رات کو سوتے وقت، لازمی پڑھا کریں۔ اللہ اکبر۔ میں اپنے بچپن کی بات کروں، مجھے کسی نے بتایا، اس وقت میں نے خود ابھی تک نہیں پڑھا تھا، کہنے لگے صبح نماز کے لیے اٹھنا ہو نا تو آپ یہ دو آیتیں پڑھ کر سو جائے گا۔ یقین جانیے اس وقت یہ حدیث کا نہیں پتا تھا، لیکن یہ میں نے بارہا تجربہ کیا کہ جیسے الارم لگ جاتا ہے ایسے محسوس ہوتا ہے، آپ پڑھ سو جائیں، جس وقت پر آپ اٹھنا چاہیں اسی وقت آپ کو جاگ ہے۔ یہ ایک میں ویسے تجربے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کفاتاؤ کے معنی میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اگر آپ کے اندر سستی ہے، کاہلی ہے، صبح اٹھنا آپ کے لیے مشکل ہے، آپ تہجد کے وقت بھی اٹھنا چاہتے ہیں تو آپ اٹھیں، یہ پڑھ کر سوئیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو جگا دیں گے۔ تو بہرحال یہ دو نور ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، اور جو بندہ پڑھتا ہے تو اس کے بدلے اس کو عطا کر دیا جاتا ہے، جو وہ چاہ رہا ہے اس کو وہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ القرآن العظیم، قرآن عظیم ہے، اور قرآن مجید جو ہے وہ بہت زیادہ عظمت والا ہے، اور یہ پورے قرآن مجید کا اس لحاظ سے خلاصہ بن گیا۔ اور اس کا ایک نام جو ہے وہ الصلاۃ آتا ہے۔ الصلاۃ کا معنی ہوتا ہے نماز۔ اس سورت کو ہی صلاۃ کہہ دیا گیا ہے۔ آپ اس کی اہمیت دیکھتے چلیے کہ پورے قرآن مجید جو ہے اس سورت کو کہہ دیا گیا، پوری نماز کو جو ہے اس سورت کو کہہ دیا گیا۔ پورا قرآن مجید بھی یہ سورت، اور پوری نماز جو ہے وہ بھی یہ سورت۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، ہاں یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نماز میں یہ صورت نہ پڑھی جائے فَهُوَ خِدَاجٌ 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 3 بار فرمایا، غیر و تمام، وہ مکمل نہیں ہوتی، وہ خداج ہے، ناقص ہے۔ خداج کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کچا بچہ جو جانور جو ہے وہ پھینک دے، وہ اس میں جان نہ ہو، اس کو کہتے ہیں اخدجت الناقہ، اونٹنی نے جو ہے وہ کچا بچہ پھینک دیا، اب وہ نہ کھانے کے قابل ہے نہ وہ اس میں زندگی ہے، تو ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز ایسے ناقص ہے جو کسی بھی قابل نہیں۔ تو قیلہ کہا گیا، دوسرے صحابہ نے کہا، انا نکون وراء الامام، ابو ہریرہ ہم جو ہیں یہ تو امام کے پیچھے ہوتے ہیں، اس وقت کیا کریں؟ انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اقرا بہا فی نفسک یا فارسی، آئے فارسی سوال کرنے والے تھے، اس کو اپنے دل میں پڑھو، دل میں پڑھو۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی ہے،
حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حوالہ دے دیں کہ قال اللہ تعالی، اللہ نے فرمایا، یقول اللہ تعالی، اللہ فرماتے ہیں، وہ قرآن مجید میں لفظ نہ ہوں تو وہ حدیث ہی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہو قال اللہ تعالی، یقول اللہ تعالی، وہ حدیث ہم قدسی کہتے ہیں اصطلاح کے طور پر۔ ویسے تمام احادیث اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں، یہ بات ذہن میں رکھو۔ آج کل یہ ایک فتنہ پھیلا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن مجید جو ہے اس کو لازم پکڑو، قرآن مجید کے علاوہ یہ احادیث کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ فتنہ ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید نازل کیا، کتاب نازل کی ہے، والحکمت، اور حکمت نازل کی ہے۔ حکمت جو ہے وہ حدیث رسول ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب کی تعلیم دیتا اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، قرآن مجید بھرا پڑا ہے جس کے اندر کتاب بھی اور حکمت، کتاب اور حکمت۔ اللہ نے دو چیزیں نازل کی ہیں، کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی۔ یہ ضمناً بات آ گئی، میں آپ سے بتا دوں کہ ایک واحد مطلوب ہے، غیر مطلوب۔ واحد مطلوب قرآن مجید ہے جس کی نماز کے اندر تلاوت کی جاتی ہے، غیر مطلوب وہ ہے جس کی نماز کے اندر تلاوت نہیں کی جاتی ہے، وہ بھی وحی ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے نماز کے اندر، اس کی تلاوت نہیں کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں فرق رکھا ہے، لیکن نازل اللہ کی طرف سے ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ بیان کر دیں، اور پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ ہمارے ذمے اس کا بیان ہے، وہ بیان بھی ہم سکھلائیں گے آپ کو۔ اس لیے قرآن مجید یہ سمجھنا کہ حدیث جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لکھی گئی ہے، ویسے لوگوں نے بنا لی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بالکل من گھڑت باتیں ہیں۔ پیغمبر جو آتا ہے وہ ہدایت جو لے کر آتا ہے وہ دو صورتوں میں ہے، کتاب اللہ، اور ایک وہ ہے جو اللہ نے اس پر نازل کی ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر ڈالی ہوتی ہے، فرشتے کے ذریعے نازل کی ہوتی ہے۔ کتنے انبیاء ایسے ہیں جو کتاب ان پر نازل نہیں ہوئی، بہت سارے انبیاء، آپ کو پتہ ہے، آپ کو 4 کتابوں کو پتہ ہے، صحائف آدم علیہ السلام، صحائف ابراہیم، ان کا ذکر آتا ہے، باقی کتنے انبیاء ایسے ہیں جن پر کوئی کتاب کا ذکر ہی نہیں آتا، ان پر کیا نازل ہوتا رہا؟ ان پر وہی واحد غیر مطلوب جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ واحد مطلوب وہ پچھلی کتاب پر عمل کرواتے رہے، اور حدیث ان پر جو نازل ہوتی تھی، ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن حدیث قدسی اس کو ہم کہتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ سے مینشن کر دیں قال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اب یہاں لفظ ہے نماز کو تقسیم کر دیا ہے، اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے، یہ نہیں بیان فرما رہے کہ رکوع میرے لیے ہے، سجدہ میرے بندے کے لیے ہے، یہ نہیں بیان فرما رہے۔ نماز کو تقسیم بیان کیا ہے تو صرف اسی صورت کا تقسیم بیان کیا ہے۔ اذا قال العبد، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اللہ جواب دیتے ہیں۔ بندہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے، اللہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ ہے تقسیم۔ اذا قال الرحمن الرحیم، جب بندہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ثنا ہم لوگ کہتے ہیں سبحانک اللہم، وہ بھی ثنائیہ الفاظ ہیں، لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے ثنا کی ہے وہ الحمد ہے۔ جو بندہ سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا گویا کہ وہ اللہ کی ثنا نہیں بیان کر رہا، ثنا وہی بیان کرے گا جس کو اللہ کہیں گے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے ثنا بیان کی ہے۔ اور جب بندہ الرحمن الرحیم تک پہنچتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے ثنا بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتے ہیں مالک یوم الدین،
اس وقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے فوض الی عبدی، میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، جب یہ کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بین عبدی و بینی، او کما قال، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ مجھ سے وہ دعا کر رہا ہے سیدھے راستے کی، اور میں نے اس کو جو ہے سیدھے راستے کی ہدایت دینی۔ یہ مشترک الفاظ۔ اس کے بعد جب کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ فرماتے ہیں یہ خالص ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے اور میرے بندے نے جو مانگا ہے میں نے اسے دے دیا ہے۔ صراط مستقیم مانگا ہے میں نے دے دیا۔ اس نے مانگا یا اللہ گمراہ نہ کرنا، میں نے گمراہی سے بچا لیا۔ یا اللہ جو مغضوب علیہم قوم ہے اللہ ان سے بچانا، اللہ کہتے ہیں بچا لیا۔ یہ اللہ فرماتے ہیں ولی عبدی ما سأل، میرے بندے نے جو سوال کیا میں نے اس کو دے دیا ہے۔ اس پر بس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو تقسیم فرمایا کہ یہ اللہ نے تقسیم فرما دی ہے نماز، اور نماز کی کو کہا گیا ہے سورۃ الفاتحہ کو۔ اب میرے بھائیوں یہ بھی سوچنا ہے ہم نے کہ جو بندہ سورۃ فاتحہ یعنی نماز کے اندر جس کو نماز کہا گیا وہ ہی نہ ہو تو باقی کیا ہوگا؟ نہر کے اندر پانی نہیں ہے تو وہ نہر نہیں ہے، اب وہ پانی جو ہے وہی تو نہر ہے۔ ایسی ہی جس نماز کے اندر جس کو اللہ نے نماز کہا ہے، جس کو محمد الرسول اللہ نے نماز کہا ہے، اگر وہ نماز کے اندر نماز نہیں ہے تو پھر کھوکھلی ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس کو الصلاۃ کا نام دیا گیا ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر میں کہوں گا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز جو ہے ایمان کو کہا ہے، نماز ایمان کو کہا ہے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، قبلہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پہلے پڑھتے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے 16-17 ماہ ہجرت کے بعد، اور اس کے بعد اللہ نے قبلہ بدل دیا۔ اب جو پہلے فوت ہو گئے تھے ان کے بارے میں یہ ذہن میں بات آنے لگی کہ ان کی نمازوں کا کیا بنے گا، اور پھر یہودیوں نے یہ بات بھی پھیلائی کہ پہلی تمہاری تو ضائع ہوگی۔ اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ نہیں ہے کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے، کیونکہ نماز تو ایمان ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ جس ایمان کے اندر نماز نہیں ہے وہ ایمان ہے ہی نہیں، اور اسی طرح جس نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں ہے وہ نماز ہے ہی نہیں۔ گویا کہ فاتحہ نہ پڑھنا نعوذ باللہ من ذالک ایمان سے بھی ہاتھ دھونے کے مترادف ہے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، ایمان جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ کا نام جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح یہی سورت جو ہے اس کا نام رقیہ بھی ہے۔ رقیہ کا معنی ہوتا ہے دم کرنا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سفر پہ گئے اور وہاں جا کر جو ہے کہ پڑاؤ کیا، تو ہمیں ضرورت تھی، گاؤں والوں سے کہا کہ بھائی ہمیں کوئی کھانے پینے کی چیزیں چاہیے، انہوں نے انکار کر دیا۔ اتفاق سے ایسا ہوا ان کے سردار کو رات جو ہے وہ سانپ ڈس گیا، اور انہوں نے اپنا علاج معالجہ کیا لیکن آرام نہ، کہنے لگے یار وہ جو باہر بیٹھے ہیں نا جنہوں نے رات گزاری ہے ان کے پاس جاؤ، اور شاید ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس دم جھاڑ کو کرنے والا ہو۔ وہ ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا ہے تو ابو سعید خدری ہی رضی اللہ خود ہی تھے، وہ کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے دم کر لیتے ہیں، چلے گئے اور جا کر کہا کہ بھائی دم تو کر دیتا ہوں لیکن یہ ہے کہ اس کے بدلے میں کچھ دینا پڑے گا۔ اب وہ سردار تھا، اس نے بکریوں کا ایک ریوڑ جو ہے ان کے نام کر دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب انسان کو تکلیف ہو تو بڑی سے بڑی چیز جو ہے وہ بھی قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ ایک ریوڑ بکریوں کا دے دیا، اور انہوں نے یہی سورۃ الفاتحہ پڑھ کر جو ہے، حدیث میں آتا ہے وہ پڑھ کر جو ہے وہ اس طرح تھوکتے جا رہے تھے تو اس کو آرام آتا جا رہا تھا، آرام آ گیا۔ اب جب ریوڑ بکریوں کا وصول کر لیا، اس وقت صحابہ کا ایمان جو ہے وہ یہ تھا، ہر کام میں وہ دیکھتے تھے کیا ہم جائز کر رہے ہیں یا ناجائز تو نہیں کر بیٹھے۔ اب بعد میں یہ فکر لاحق ہوئی
تو مشورہ کیا کہ بھائی اس وقت تک یہ بکریاں ہم استعمال میں نہیں لاتے، نہیں تقسیم کرتے جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ ماجرا نہ سنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا آپ کو کسی نے بتایا تھا کہ یہ دم ہے؟ اور یہ صحابی کے ذہن میں اللہ نے بات ڈال دی تھی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے یہ جو قرآن جی نازل کیا ہے یہ اور کیا ہے، یہ شفا ہی تو ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ بات ان کے ذہن میں آئی اور اس وجہ سے انہوں نے سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ پڑھ کر جو ہے وہ دم کر دیا۔ تو گویا کہ یہ محمد الرسول اللہ سے مہر ثبت کر دی کہ یہ دم ہے اور بہترین دم ہے۔ جو بندہ جو ہے پڑھ کر کسی بھی معاملے میں انشاءاللہ یہ دم کرتا ہے، اللہ اپنی دم سے اس کو شفا نصیب فرما دیتا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بکریاں ان کے لیے جو ہے وہ اجازت دے دی کہ یہ آپ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس میں میرا حصہ بھی رکھو غالباً اس قسم کے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا اور نام جو ہے جو غالباً 7واں بنے گا وہ الشفا ہے۔ اس سے بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ شفا ہے۔ اس کے علاوہ محمد الرسول اللہ کی زبان سے بھی فرمایا ہے الفاتحہ تو شفا من کل داء، کما قال کہ ہر بیماری سے اس میں شفا موجود ہے، ہر بیماری سے اس میں جو ہے وہ شفا موجود ہے۔ اور ایسی اس سورت کو اعظم القرآن کہا گیا ہے، جیسا کہ ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہم تھے، آپ نے فرمایا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے اعظم سورت جو ہے میں آپ کو بتاؤں گا جو سب سے زیادہ عظیم سورت ہوگی۔ وہ کہتے ہیں جب ہم چلنے لگے تو میرے دل میں خیال آیا کہ اب تو ہم باہر نکلنے لگے ہیں، تو میں نے پوچھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بتایا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں سورت بتاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ سورت ہے جو سورۃ الفاتحہ آپ پڑھتے ہیں، یہ سب سے عظیم جو ہے وہ سورت ہے۔ یعنی اعظم القرآن بھی اس سورت کو جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ ایسی ہے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آواز دی یا ابی، اے ابی، فالتفتو، میں نے تھوڑی سی توجہ کی لیکن اپنی نماز کو جاری رکھا، توجہ تو کی لیکن نماز کو جاری رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، ذہن میں یہ خیال ہے کہ نماز تو مکمل کروں، فاختصرت، میں نے مختصر نماز کی اور جلدی نماز پورا کرنے کے بعد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لبیک، میں آ گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے جب آواز دی تھی اس وقت آپ نے کیوں نہیں جواب دیا؟ تو کہنے لگے جی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا الم یقل اللہ، کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ایمان والو جب بھی اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائے اسی وقت آواز دو، اسی وقت جواب دو۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں بلائے اس چیز جو تمہیں زندگی بخشتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آواز دیں تو نماز بھی انسان پڑھ رہا ہو تو چھوڑ کر جو ہے وہ جواب دے، یہ مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج جو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی حدیث کی ضرورت نہیں ہے، سوچو نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن مجید اس طرح کتابی شکل میں تو آیا ہی نہیں تھا، ایسی کتاب دے کر خاموش ہو گئے تھے؟ نہیں، جب بھی کوئی بات ہوتی براہ راست جو ہے وہ خطاب کرتے اور اس میں جو ارشادات فرماتے وہ لوگ جو ہے پلے باندھتے اور پھر اس پر عمل کرتے۔ اور اس کے بعد ابی بن کعب کو کہنے لگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ کو بہترین جو ہے وہ سورت جو ہے وہ بتاتا ہوں، اس میں بھی یہی ہے کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سورت جو ہے وہ بیان کی۔ اس طرح ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہے جابر بن عبداللہ صحابی بڑے معروف اور مشہور، ایک ہے عبداللہ بن جابر۔
ان سے تھوڑی حدیثیں آتی ہیں لیکن یہ اور سے آتی ہیں۔ یہ عبداللہ بن جابر کی بات ہو رہی ہے۔ عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت سے پیشاب سے فارغ ہو گئے تو میں آیا، میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا۔ میں نے پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر خاموش رہے۔ میں نے تیسری بار پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ پھر خاموش رہے۔ میں بڑا پریشان ہوا، پریشان ہو کر مسجد میں آ گیا، مسجد نبی میں آ کر جو ہے بیٹھ گیا، سوچنے لگ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، اس سے بڑی پریشانی ان کو لاحق ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب نہیں دے رہے، مجھ سے پتہ نہیں کیا خطا ہوگی، کیا غلطی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وضو کر کے مسجد کے اندر داخل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر کہا وعلیک السلام وعلیک السلام وعلیک السلام۔ کس قدر وہ خوش نصیب صحابی تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار ہی اس کو کہہ رہے ہیں تجھ پر سلامتی ہو، تجھ پر سلامتی ہو، تجھ پر سلامتی ہو، کیونکہ اس نے 3 بار السلام علیکم کہا تھا، لیکن وہ تینوں بار جواب نہیں ملا تھا۔ محمد الرسول اللہ نے آ کر تینوں بار ہی جواب دیا علیک السلام وعلیک السلام۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھام لیا، وہ کہتے ہیں، اور غالباً یہ لفظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسی صورت نازل فرمائی ہے لم ينزل فی التوراۃ والانجیل والفرقان، اس جیسی صورت نہ تورات میں نازل کی گئی ہے، نہ انجیل میں نازل کی گئی ہے، نہ ہی قرآن مجید میں اس جیسی صورت بیان کی گئی ہے۔ یعنی قرآن مجید کے اندر بھی اس جیسی صورت نہیں، اور وہ صورت جو ہے وہ صورت الفاتحہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایسی صورت قرار دے رہے ہیں کہ اس جیسی صورت پہلے کبھی کسی کتاب میں بھی نازل نہیں ہوئی، اور نہ اس جیسی قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت میں آتا ہے اخیر، کہ سب سے زیادہ خیرات والی اور بھلائی والی بہترین صورت جو ہے وہ یہ اخیر ہے۔ افضل لفظ علیحدہ بیان فرمایا، اخیر علیحدہ ہے۔ پورا قرآن مجید بھی ہے، خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی ہے، اور یہ اس کا مبالغے کا صیغہ، اسم، اس کو کہتے ہیں تفضیل۔ اخیر، سب سے زیادہ بھلائی والی جو ہے وہ صورت یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دی۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، بہت ساری ایسی آیات اور احادیث اور بھی ملتی ہیں جس سے اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اس کی تشریح جو ہے وہ آگے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ صرف اس کی فضیلت جو ہے وہ ہم نے بیان کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس فضائل پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا